آج کی اس میٹنگ کو جو بھاگیداری پریورتن مورچہ کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب نے بلائی، میں آپ کا بھی اور بابو سنگھ کشواہا صاحب کا بھی، بابو جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مورچہ بنتا ہے تو کامیابی کے بعد وہ ایک سال تو رہتا ہے، کچھ مہینے سال، مگر جب چناؤ میں اس کو کامیابی نہیں ملتی تو بھارت کی سیاست کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سے مورچے بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام جو ادھیکش پارٹی کے ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں، ہم کو کامیابی نہیں ملی چناؤ میں، مگر مورچہ بکھرا نہیں، مورچہ آج بھی برقرار ہے اور کل بھی برقرار رہے گا۔ اور میں اس کا سہرا، اس کو ذمہ دار میں ہمارے بابو سنگھ کشواہا صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے بات کی اور کہا کہ ہم کو اس طرح کی میٹنگ بلانا ہے، آپ کو آنا ہے، تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارا یہ اخلاقی فریضہ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ بھی ہم تمام ذمہ داروں کی طرف سے جس ودھان سبھا سے آپ آئے ہیں وہاں کے تمام جنتا کو آپ ہمارا سلام اور ان کا شکریہ ہماری طرف سے پہنچائیں۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً اس بات کی ہم کو تکلیف ہے، مگر یہ جنتا کا، عوام کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ لیا اور ایک پارٹی کو دوبارہ ستا دی، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اب مجھے کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یقیناً میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، یقیناً ہم میں بھی کوئی کمزوریاں نہیں ہوں گی، اور بحیثیت کے مجلس اتحاد المسلمین ایک سپاہی کے ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے، اور جو آپ کی تجاویز ہیں، جو آپ کے مشورے ہیں، اس کو کھلے دل سے ہم اس کو قبول بھی کریں گے، اور اگر اس میں معقولیت ہے تو یقیناً اس کو اپنائیں گے۔ مگر یاد رکھیے، نتیجہ ہماری مرضی کے برعکس آیا، ہم جیسا نتیجہ چاہ رہے تھے نہیں آیا، مگر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت محنت کی، آپ تمام نے بڑی محنت کی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے، کیونکہ سیاست میں، راجنیتی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، اگر یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام لوگ مل کر رہیں گے اور اپنی اپنی پارٹی کی کمزوریوں کو دور کریں گے، جنتا کے درمیان میں رہیں گے، جنتا کی تکلیف کو، جنتا کی آواز کو اپنے طریقے سے اٹھاتے رہیں گے، اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرتے رہیں گے، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آج جو تھوڑی سی ہمارے چہروں پر، ہماری پریشانیوں پر جو فکر کی نشانیاں ہیں، ایک دن آئے گا کہ 5 سال کے بعد یہی جگہ پر ہم آپ ملیں گے اور اس جگہ پر آپ کے ودھائک بیٹھے رہیں گے۔ تو ہم کو آپ کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں مسافر تھک کر نہیں بیٹھ جاتا۔ ابھی ہماری منزل ہم کو نہیں ملی ہے، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ودھان سبھا کے چناؤ ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی عوام کے اور جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا
کہ میں بابو سنگھ کشواہا صاحب کے ساتھ صرف چناؤ کے لیے نہیں ٹھہرا ہوں، میں چناؤ کے بعد بھی بابو سنگھ کشواہا صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمارا مجلس کا بابو سنگھ کشواہا صاحب اور تمام بھاگیداری پریورتن مورچہ میں جو پارٹیاں شامل ہیں، ہم صرف 2022 کے ودھان سبھا کے چناؤ کے لیے ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا مورچہ آنے والے اتر پردیش میں جو نکائی چناؤ یا نگر پنچایت کے چناؤ ہوں گے، ہم لوگ اس میں بھی ساتھ رہیں گے۔ 2024 میں جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، اگر آپ لوگوں کا آشیرواد، آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی رائے رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ 2024 کے لیے پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہم لوگ ساتھ مل کر رہیں گے، مقابلہ کریں گے، اور آپ سے میں یہ امید اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کیوں بنایا گیا؟ بھاگیداری پریورتن مورچہ اس لیے بنایا گیا کہ کمزور اور مظلوم عوام کو ان کا حصہ ملے، سماجک نیائے ہو سکے۔ یہ ایک بنیادی اصول کے تحت بھاگیداری پریورتن مورچہ کو بنایا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اتر پردیش میں سماجک نیائے ہو چکا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوموں سے انصاف ہو چکا ہے، میں ہرگز اس کو نہیں مانتا۔ یہ ایک جنگ ہے جو جمہوریت کے لوکتنتر میں ہم کو لڑنا ہے، اور ہم کو کامیابی اس وقت ہی ملے گی جب بھاگیداری پریورتن مورچہ کو جنتا کا اور آشیرواد ملے گا، اور ہمارے ودھائک کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ودھان سبھا میں اور بھارت کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں جائیں گے۔ یہ ہم کمزوروں کی، پچھڑوں کی، بے زبانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہم اس لڑائی میں بابو سنگھ کشواہا صاحب کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے ودھان سبھا کے جو ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش کی جنتا کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے کئی مقامات پر اپنے بھاشن میں جب جنتا سے ہم بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے تھے، تو میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ یاد رکھیے اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی تنقید کی اور کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم یہ؟ تو میں اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ نہیں ہرا پائیں گے بھاجپا کو، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، مگر جو لوگ ساماجک نیائے کے خلاف تھے، جو لوگ مظلوموں کو انصاف دلانے کے خلاف تھے، جو بے زبانوں کو طاقتور بنانے کے خلاف تھے، انہوں نے شکوفہ چھوڑ دیا کہ بھیڑ آ رہی ہے، بھیڑ اتنی بھیڑ آ رہی ہے کہ کبھی نہیں آئی۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتر پردیش ہے 21 کروڑ کا پردیش ہے، اگر 21 کروڑ کے پردیش میں بھیڑ نہیں آئے گی تو کیا کسی اور پردیش میں بھیڑ آ رہی؟ مگر یہ لوگ جنتا کو دھوکہ دیے اور یہ کہہ کر ووٹ حاصل کیا کہ ہم بھاجپا کو روک سکیں گے۔ میری تقاریر کے وہ تمام جملے آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہیں، اور ہم سچ ثابت ہوئے۔ جن عوام نے معصوم بن کر جو ووٹ کا استعمال اپنا کیا سماجوادی کے لیے، آج میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، بڑے اخلاص کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا، آپ جس مقصد کے تحت اپنے ووٹ کا استعمال کیے تھے، کیا آپ کو اس میں کامیابی ملی؟ نہیں ملی۔ میں پکارتا رہا اور جنتا کو بتاتا رہا کہ 2014 دیکھ لو، 2017 دیکھ لو، 2019 دیکھ لو، آپ یہ تمام ناکام ثابت ہوئے، دوبارہ غلط فیصلہ مت لیجیے، اور نتیجہ ویسے ہی نکلا جس کا مجھے خدشہ تھا اور ڈر تھا۔ خیر، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہ جنتا کا، عوام کا فیصلہ ہے، مگر میں یہاں پر یہ بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ
ایک جن سبھا نہیں ہے، یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس، ایک میٹنگ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 2014 میں بھاجپا کو نہیں روک سکے، جو 2017 میں نہیں روک سکے، 2019 میں نہیں روک سکے، اور 2022 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا۔ اگر آج سماجوادی پارٹی کو جتنے بھی ان کے ودھائک اگر جیتے ہیں، میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں بات جس پر سماجوادی اور تمام ظالموں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جھولی بھر بھر کر جو ووٹ خیرات میں دیے ہیں، اسی وجہ سے سماجوادی کے 100 سے زائد ودھائک جیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ میں آپ کے ذریعے سے ان عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر گھر کے سامنے طوفان ہے تو پہلے اپنے گھر میں چراغ کرو، اگر گھر کے باہر خطرہ ہے تو گھر کی دیواروں کو مضبوط کرو۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم کو باہر خوف ہے کہ تم کو کوئی حملہ کرنے کا تو تم اپنے گھر میں محافظ کو پیدا کرو۔ آج ہم کو وہی کام کرنا ہے، ہماری دیواروں کو مضبوط کرنا ہے، گھر میں جو موجود ہے ان کو طاقتور بنانا ہے، تاکہ جب ہم اپنے گھر کو بچائیں گے تو ہم طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ سماجوادی پارٹی آنے والے دنوں میں اور کمزور ہوگی انشاءاللہ، اور ہم اپنا کام کریں۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں، میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، ہمارا کام اور اخلاص اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی سختی کی تو اس میں اور نرم ہو کر عوام کا دل جیتنا ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم اتر پردیش کی جنتا کا دل جیتیں گے، ان کے پاس جائیں گے، مگر بھاگیداری پریورتن مورچہ رہے گا۔ بھاگیداری پریورتن مورچہ اتر پردیش کی جنتا کے درمیان میں رہے گا۔ میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ آنے والے نگر پنچایت کے چناؤ میں اپنی اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو اس چناؤ میں کامیاب کر سکیں، اور اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کے خلاف ہم پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کے غلط فیصلے ہوں گے ہم یقیناً صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ ہم ہر اعتبار سے بی جے پی کی مخالفت کرتے رہیں گے، مگر میرا سوال آج کی اپنی اس تقریر میں ان لوگوں سے ہے جو ہم سے آ کر کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو سماجوادی کے لیے ہرا سکتے۔ مجھے یہاں پر وہ شاعر کا شعر یاد آتا ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ بڑا شور سنتے تھے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اور ہم قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ نے مہم چلائی تھی کہ بھاجپا کو ہٹانا ہے، اویسی یہ ہے، اب سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بلوں میں جا کر چھپ چکے ہیں، سناٹا جاری ہے، مگر آج ہماری زبانیں آج بھی کہہ رہی ہیں، ہم آج بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آپ کا جمع ہونا ہم تمام کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ آپ کا تمام کا یہاں پر جمع ہونا، مجھے یقین ہے کہ ہم کو اس چناؤ میں کامیابی نہیں ملی، مگر کل جو آنے والا دن ہوگا وہ ہمارا ہوگا، وہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ہوگا۔ تو میں آخر میں بابو سنگھ کشواہا صاحب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم میٹنگ کو فعال کی۔ میں اپنی پارٹی کے تمام ذمہ داروں سے
اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کی جتنی پارٹیاں ہیں ان کے تمام نیتاؤں سے، ان کے ممبر سے اپیل کروں گا کہ متحدہ طور پر کام کریں، اختلافات کو اور آگے مت بڑھائیے۔ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، ابھی اور بہت سے نشیب و فراز کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں اتر پردیش کو آتا تھا، آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ میں صرف چناؤ کے تک نہیں آیا ہوں، اور اگر ہمارے مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اویسی کی پارٹی یا بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ان کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، تو ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فیصلوں کو دیکھ کر ہمارے حوصلے پست نہیں ہو جاتے۔ ہم کو جب تک ہماری منزل نہیں ملتی، ہمارا کام لڑنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہوجن سماج پارٹی کو اگر کامیابی ملی، بابو سنگھ کشواہا صاحب میری اس بات کو تصدیق کریں گے کہ مانیور کاشی رام نے 10 سال محنت کرنے کے بعد بی ایس پی کو مقام حاصل ہوا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بی ایس پی کو جو آج اتر پردیش میں ایک مقام تھا، آج جو ان کا حال ہو چکا ہے، جو ذمہ دار بی ایس پی کے لوگ محنت کر کے اس مقام پر لائے تھے، آج بی ایس پی کا حال دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر خیر، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھاگیداری پریورتن مورچہ میں جتنی پارٹیاں ہیں، ہم اپنے تمام ساتھیوں کے حوصلوں کو بلند رکھیں، ان کے حوصلوں کو اور آگے بڑھائیں، اور آنے والے نگر پنچایت کے چناؤ کی تیاری کریں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب کبھی بھی مجھے بلائیں گے، مانے میری پارٹی سے ہٹ کر بابو سنگھ کشواہا صاحب کہیں پر بھی آپ بولیں گے کہ آؤ، تو میں یقیناً آپ کے ساتھ تھا اور ساتھ رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔